میں اپنی ماما کو اپنے فون پہ ڈریسز دکھا رہی تھی جو میں نے اپنی شادی کی شاپنگ میں لی تھے۔ اتنے میں ملازمہ آئی اور کہنے لگی، میم صاحب باہر غزالہ باجی کے سسرال والے آئے ہیں اور ساتھ ارشد صاحب بھی آئے ہیں۔ ارشد کو ماما نے میرے لیے پسند کیا تھا۔ وہ بہت پڑھا لکھا خوش شکل انسان تھا، اور سب سے ضروری چیز جو میری ماما نے اس کے اندر دیکھی تھی وہ تھی اس کی موٹی تنخواہ۔ ماما نے مجھے بولا چلو باہر۔ میں نے کہا میں نہیں آ رہی، آپ ہی دیکھیں کیسے عجیب لوگ ہیں، منہ اٹھائے آ گئے، اطلاع تو دینی چاہیے تھی۔ بہرحال میری ماما باہر گئیں تو لان میں ارشد اور اس کی فاری آپا بیٹھی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں بہت ساری شاپنگ بیگز تھے۔ فاری آپا میری والدہ سے کہنے لگی، ہم نے شادی کے لیے ڈریسز لیے ہیں، سوچا غزالہ کو بھی دکھا دیں۔ میری والدہ چونکتے انداز میں بولی، شادی کی شاپنگ؟ فاری آپا نے بولا، جی شادی کی شاپنگ۔ میری والدہ نے کہا، ویسے شادی کی شاپنگ آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی، یہ تو دلہن کا حق ہوتا ہے بھائی۔ خیر فاریہ، تمہیں اس بات کا کہیں پتہ نہیں ہوگا، تمہاری تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، انہوں نے طنزیہ لہجے میں بولا۔ فاریہ آپا کہنے لگی، نہیں نہیں، اگر ایسی بات ہے تو یہ ڈریس واپس کر کے جو غزالہ کو پسند ہو وہ لے لے۔ میں تو منع کر رہی تھی، یہ ارشد ہی تھا جس نے مجھ سے ضد کی اور لے گیا۔ والدہ کہنے لگی، رہنے دو، اب جو ہو گیا سو ہو گیا۔ آج میری شادی کا دن تھا۔ میں شادی کا جوڑا پہنے اپنے کمرے میں ارشد کا انتظار کر رہی تھی۔ ارشد اندر آیا اور اس نے مجھے بہت پیاری سی رنگ دی۔ پھر ہم نے بہت ساری باتیں کری۔ ارشد مجھے اپنے بچپن کی ساری باتیں بتانے لگ گیا اور اس کی باتوں میں صرف فاریہ باجی کا ذکر تھا۔ یہ بھی ہے کہ ارشد کا فاریہ باجی کے علاوہ کوئی نہیں تھا، تو ان کا ذکر آنا تو بنتا تھا۔ اور میں ہوں کہ اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ آج بھی فاریہ باجی۔ دراصل فاریہ آپا نے ہی ارشد کو پالا تھا۔ جب ارشد پیدا ہوا تو اس کی والدہ وفات ہو چکی تھیں، اور چند سالوں بعد ان کے والد کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ فاریہ باجی نے اپنی زندگی ساری ارشد کے پیچھے پرورش میں نکال دی۔ اب ان کی عمر بھی ہو گئی تھی، انہوں نے شادی بھی نہیں کی تھی۔ ارشد نے فاریہ آپا کو اپنی ماں کا مقام دیا ہوا تھا۔ خیر میری شادی کو بھی ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ فاریہ باجی کا کرنا کیا ہے۔ میں نے ارشد سے کہا، میں فاریہ باجی کی شادی کرانا چاہتی ہوں۔ ارشد نے کہا، کیوں؟ میں نے کہا، تم نہیں سمجھو گے، ایک عورت کی بہت ساری ضرورتیں ہوتی ہیں، تمہاری خوشیوں کے لیے انہوں نے شادی نہیں کی، اب یہ تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم ان کو رخصت کرو۔ حالانکہ میرے دل میں ذرا بھی ہمدردی نہ تھی، میرا مقصد انہیں صرف گھر سے نکالنا تھا۔ خیر ارشد مان گیا۔ میں اور ارشد فاریہ باجی کے کمرے میں گئے۔ ارشد نے کہا، فاریہ آپا، غزالہ نے آپ کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت بڑے بزنس مین بھی ہیں، اور غزالہ کے رشتہ دار ہیں۔ میں نے کہا، ہاں ہاں آپا، بہت اچھے لوگ ہیں، میں نے سب سوچ لیا ہے، آپ بہت خوش رہیں گی، دیکھیے گا، میں نے تو رشتہ طے کر دیا ہے۔ فاریہ آپا نے کہا، کیا؟ یہ کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ میری مرضی کے بنا میرا رشتہ کیسے طے کر دیا؟ فاریہ آپا نے بہت غصے میں بولا تھا، میں کوئی شادی نہیں کروں گی، اب تم دونوں میرے کمرے سے جا سکتے ہو۔ میں نے کہا، جس گھر میں میری کوئی عزت نہیں ہو میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، اور اس گھر میں میری کوئی عزت نہیں ہے، میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ ارشد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہنے لگا، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ کہیں نہیں جاؤ گی تم، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ آپا کبھی شادی کے لیے نہیں تیار ہوں گی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، اب میں گھر تبھی آؤں گی جب فاریہ آپا کی شادی ہو جائے گی۔ ارشد نے فاریہ باجی کو سمجھایا کہ اگر وہ شادی نہیں کریں گی تو میں کبھی نہیں آؤں گی۔ فاریہ آپا انہوں نے اس کی خوشی کے لیے سکندر انکل سے شادی کر لی۔
اصل میں سکندر انکل میرے کوئی رشتہ دار نہیں تھے اور نہ ہی کوئی بزنس مین تھے۔ دراصل وہ بہت آلسی قسم کے انسان تھے، کام چور بھی تھے، بے روزگار بھی تھے۔ میں نے سکندر انکل سے کہا تھا کہ اگر وہ میری نند سے شادی کریں گے تو ہم انہیں ایک بزنس کروا دیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے انہیں راضی کیا تھا اور وہ بھی لالچ میں آ کر راضی ہو گئے تھے۔ فاریہ آپا کی شادی کے کچھ دن بعد ہی سکندر انکل نے فاریہ آپا پہ تشدد کا مظاہرہ شروع کر دیا، کیونکہ میں نے جس رقم کا وعدہ کیا تھا وہ میں نہیں دیا۔ اس دوران فاریہ باجی حاملہ ہو گئیں۔ روز کے جھگڑوں میں سکندر انکل نے بتا دیا کہ میں نے ان سے پیسوں کا وعدہ کیا تھا تاکہ میرا ان سے چھٹکارا ہو جائے۔ بہرحال میرے ساری سازشیں فاریہ آپا کے سامنے آ گئی تھیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ میرے گھر آ پہنچی اور کہنے لگی، تم نے میری زندگی صرف اس لیے برباد کر دی کہ تمہیں یہ گھر چاہیے تھا۔ میں نے کہا، یہ آپ کا گھر نہیں ہے بی بی، بہتر ہوگا آپ اپنے گھر جائیں اور اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں سوچیں۔ فاریہ آپا کہنے لگی، میں اگر چاہوں تو ابھی کے ابھی یہ ساری بات ارشد کو بتا دوں، لیکن میں اس کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے بعد وہ کبھی نہیں آئی۔ اللہ نے ان کو ایک بیٹے سے نوازا، لیکن میں اور ارشد ان سے ملنے بھی نہیں گئے۔ ان دنوں میں بھی حاملہ ہوئی۔ میں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ ایک دن میرا سر گھوما اور میں سیڑھیوں پہ بے تحاشا گر گئی۔ ارشد مجھے ہاسپٹل لے گئے۔ وہاں ڈاکٹرز نے جو کہا، وہ خبر سن کر میری زندگی تو جیسے ختم ہو گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ اب میں کبھی ماں نہیں بن سکتی اس ایکسیڈنٹ کی وجہ سے۔ اس کے بعد تو جیسے میں ڈپریشن میں چلی گئی۔ مجھے انزائٹی کے اٹیک آنے لگے تھے۔ یہ سن کر فاریہ آپا اور ان کے شوہر ہمارے گھر آئے۔ میں بہت رو رہی تھی۔ جیسے ہی فاریہ آپا آئیں، انہیں دیکھ کر تو جیسے مجھے اپنے سارے گناہ یاد آ گئے۔ میں فاریہ باجی کے پیروں میں گر گئی۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ارشد نے کہا، غزالہ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تم نے کیا کیا تھا فاریہ آپا کے ساتھ؟ بتاؤ۔ میں اپنے آنسوؤں کے ساتھ سب کے سامنے اپنا گناہ بتا رہی تھی۔ ارشد نے کہا، مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی غزالہ، تم نے میری بہن کے ساتھ اتنا غلط کیا۔ بس فاریہ آپا نے ارشد کو چپ کرایا اور کہنے لگی، میں نے معاف کر دیا ہے اور اب میں خوش ہوں۔ اس کا ارادہ غلط تھا لیکن میں تو خوش ہوں۔ سکندر بھی اب مجھے بہت عزت دیتے ہیں۔ ارشد نے کہا، غزالہ کے گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے آپا، میں ہمیشہ کے لیے بچے سے محروم ہو گیا۔ فاریہ آپا نے میری اور ارشد کی جانب دیکھ کر کہا، کس نے کہا کہ تم بے اولاد ہو؟ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی اولاد ہم دونوں کی گود میں ڈال دی۔ میں جسے بہت برا سمجھتی تھی، آج اس نے مجھے اپنے جگر کا ٹکڑا دے دیا تھا۔ ارشد انہیں ماں سمجھتا تھا، آج انہوں نے واقعی بتایا کہ وہ کس لیے انہیں ماں سمجھتا تھا۔ انہوں نے پورا حق ادا کیا۔ برائی کتنی بھی ہو، وہ اچھائی کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ کسی کے ساتھ اتنا بھی برا نہ کیا جائے کہ جب خود پہ سہنے کی بات آئے تو انسان چور چور ہو جائے۔ نمستے، آداب، ست سری اکال، السلام علیکم ناظرین۔ ہند پاک کی کہانیوں میں آپ کا بہت سواگت ہے۔ اگر آپ کو میری آج کی سٹوری پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں۔ اگر آپ مجھے کچھ مشورہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں اپنے اوپینین ضرور لکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر دیں۔ شکریہ۔